باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ سلسلہ وار بیان حضرت سلطان خواجہ برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات عالیہ کا سماعت فرما رہے ہیں۔ احسن الاقوال حضرت سلطان برہان الدین غریب کے جو ہے ملفوظات، جن کو ان کے مرید صادق الاعتقاد حضرت حماد کاشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا، اور نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ان بابرکت کلمات کو اہل طریقت کے لیے، اصحاب تصوف کے لیے اور پاک بازان شریعت کے لیے اس کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر بیگ فرہین بانو خلد آبادی نے کیا ہے، اور انہی میں سے ہم جو ہے آپ کے سامنے آج تیسرا باب پیر اور تمام الزہاد کے حق میں اصحاب اعتقاد کی حسن عقیدت کے بیان میں، یعنی پیران کبار کے متعلق، پیران عظام کے متعلق جو معتقدین اپنے اعتقادات کس انداز سے رکھتے ہیں، اس کا اس میں ذکر ہے۔ بڑی پیاری پیاری مثالیں اور بڑی ہی پیاری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اہل سلسلہ ہیں، اصحاب طریقت ہیں، واپس دکانے اولیاء اللہ ہیں۔ اس کے مخاطب صرف وہی لوگ ہیں جو اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، جو اولیاء اللہ کے متعلق اپنے اعتقادات درست نہیں رکھتے، ان حضرات کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف ارباب طریقت کے لیے خاص طور پر یہ چیزیں ہیں، دوسرے حضرات جو ہے اپنے کو مخاطب نہ سمجھیں۔ اس میں یہاں پر بیان فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا کہ شیخ الاسلام نظام الدین کے دست مبارک میں آئینہ دیے، آپ نے ایک سفید بال داڑھی مبارک میں دیکھا، فرمایا الحمدللہ ہم نے شیخ الاسلام کی خدمت میں اپنے کالے بال سفید کیے۔ اب یہ کمال درجے کا اظہار محبت، جو کہتے ہیں نا اس کام میں ہمارے بال سفید ہو گئے۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں وہ رہے اتنا عرصہ کہ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی خدمت میں ہمارے جو ہے کالے بال سفید ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے اچھا عرصہ جو ہے اپنے شیخ کی خدمت میں گزارا، اپنے پیر کی خدمت میں گزارا۔ حسن عقیدہ کے کسی مرید نے اپنے پیر سے مسواک پایا، جس وقت وہ مسواک کرنا چاہتا پہلے وضو کر کے پیر کا عطا کردہ مسواک ہاتھ میں لیتا اور نماز کے لیے دوسرا وضو کرتا۔ اب یہ بھی اعتقاد ہے، شرعی طور پہ تو یہ لازمی چیز نہیں ہے کہ وضو کر لیں تو اس سے جو ہے آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنا اعتقاد تھا کہ اگر وہ پیر کا دیا ہوا مسواک کرنا چاہتے تو وضو کرتے، اس کے بعد مسواک کرتے، پھر نماز کے لیے علیحدہ خصوصی طور پر اس کا اہتمام فرماتے کہ نماز کے لیے وضو علیحدہ کرتے۔ اور اس میں فضیلت بھی ہے، جو وضو رہتے ہوئے بھی وضو کرتا ہے، احادیث مبارکہ کی روح سے جو 10 نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اکثر بزرگان دین جن کا وضو ہوتا وہ تجدید وضو فرمایا کرتے، اس کی بڑی جو ہے اہمیت ان کے پاس رہی کہ ہر عبادت کے لیے یا نشست بدل بھی جائے تو وہ وضو کا اکثر و بیشتر اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے وہی کیا، مسواک کے لیے وضو کر کے مسواک کرتے، پھر نماز پڑھنا ہوتا تو پھر وضو کیا کرتے۔ حسن عقیدہ ایک مرید تھا جو کسی وقت اپنے پیر کی جوتیاں بھی سیدھی نہیں کرتا۔ پوچھا کہ کیوں پیر کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتا؟ کہا میں جوتیاں سیدھی کرنے کے لائق نہیں ہوا ہوں، یعنی اس کے لیے بھی قابلیت ہونا چاہیے، وہی مرید کر سکتا ہے جس کے اندر کچھ جو ہے قابلیت ہو۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو وہ جو ہے سمجھتا کہ میں جوتیاں کرنے کے سیدھے کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ حسن عقیدہ ایک درویش تھا جو شخص اس کے پاس تعویذ کے واسطے آتا، خادم کو کہہ رکھا تھا کہ آنے والے کے قدم کے نیچے کی مٹی لے کر کاغذ میں لپیٹ کر اس کو دے دو۔ درویش سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ کہا وہی اس کا عقیدہ اس کو پہنچتا ہے، یعنی
اسی کا عقیدہ ہے، اسی کو پہنچے گا، اسی کو فائدہ ہوگا۔ ایک رات مولانا فرید الدین نور اللہ دسترخوان پر موجود تھے۔ خدمت شیخ نے فرمایا کہ مولانا فرید الدین اچھی طرح کھانا کھائیے۔ مولانا فرید الدین نے عرض کیا کہ میں مخدوم کے مائدہ مبارکہ کے کھانے کو فردوس اعلیٰ کے مائدہ سے بڑھ کر جانتا ہوں، اس لیے کہ مخدوم کے دسترخوان مبارک کا کھانا دل کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ نفس کو زندہ کرنے والا۔ ایک وقت، اب یہاں پر جو ہے ایک بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسی باتیں اعتراضات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت مولانا فرید الدین موجود تھے اور حضرت خواجہ سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ جو ہے اچھی طریقے سے کھائیے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ کھانا میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو ہے یہ ایک اللہ والے کے پاس کا کھانا ہے۔ اللہ والوں کے پاس کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ روحانیت کو بڑھاتا ہے اور نفس کی خواہشات کو ختم کرتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تو مائدہ مبارکہ ہے میرے لیے، جنت کی تو نعمت افضل و اعلیٰ ہیں جس کو کھانے سے انسان کو جو ہے شہوت پیدا ہوتی ہے، اس احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں کا کھانا تو یہی تو تبرک کے طور پر ہے جو میری روحانیت کو بڑھانے والا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ایک وقت پکے معتقدین کا ذکر ہو رہا تھا۔ خواجہ بخاری نے میرے بھائی مقبول خاص و عام حضرت خواجہ رکن الدین اماد دبیر کا حسن اعتقاد بیان کیا کہ جس وقت خواجہ رکن الدین کی دارالسلطنت دہلی سے طلب ہوئی اور دہلی کی طرف روانہ ہوئے، شاہی سوار بھی ہمراہ تھے۔ دبیر موصوف یعنی ان کے جو بھائی تھے حضرت اماد رحمۃ اللہ علیہ کے رکن الدین کاشانی، وہ تمام راستہ دہلی کی طرف پشت اور مخدوم کے آستانے یعنی دولت آباد کی طرف منہ کر کے جاتے تھے۔ اب اندازہ اتنا بڑا طویل سفر ہے، لیکن اتنا اعتقاد تھا حضرت خواجہ رکن الدین کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ وہ حضرت سلطان برہان الدین غریب کے آستانے کی طرف بھی انہوں نے پیٹ کرنا گوارا نہ کیا اور اسی طرح جو چلتے رہے۔ ہر صبح بعد نماز حضرت شیخ کے قبہ رفیع و گنبد منبع کی جانب جو قبلہ اختاب و کعبہ اوتاد ہے روبہ زمیں ہوتے اور کوچ کرتے۔ یہ سن کر حضرت شیخ غریب نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس کا کفیل ہے، جو ایسی باتیں یہ شخص کرتا ہے اس کو حق جل وعلا نے اس فقیر کے سپرد کیا ہے۔ یعنی اتنا وہ اعتقاد جو ہے رکھتے تھے حضرت شیخ سے۔ ایک روز مولانا فرید الدین با ادیب خلیفہ حضرت سلطان برہان الدین غریب حالت غلبات سکر میں جو درویشوں کو ہوا کرتا ہے آئے اور عرض کیا کیا کروں، عاجز ہو گیا ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ شیخ نظام الدین محبوب الہی میری اور تمہاری دستگیری کریں گے۔ مولانا فرید الدین نے عرض کیا کہ شیخ الاسلام نظام الدین آپ کی دستگیری فرمائیں گے اور آپ میری۔ پھر حضرت برہان الدین غریب نے فرمایا کہ شیخ الاسلام مولانا نظام الدین محبوب الہی میرے اور تمہارے دستگیر ہیں۔ مولانا نے کہا کہ شیخ الاسلام آپ کی اور میری دستگیری فرمائیں گے۔ شیخ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام نظام الدین میرے اور تمہارے دستگیر ہیں۔ تب حضرت شیخ نے یعنی حضرت غریب نے فرمایا اللہ تیرے اعتقاد اور محبت اور یقین زیادہ کرے۔ یہ حضرت برہان الدین غریب اس کو بار بار کہتے ہیں کہ میری اور تمہاری دستگیری نظام الدین اورنگ آبادی نظام الدین محبوب الہی کریں گے۔ تو یہی کہتے کہ نہیں، بولے وہ تو آپ کی دستگیری کریں گے، آپ میری دستگیری کیجیے۔ وہ 2-3 مرتبہ اسے کہتے ہیں وہ تو محبوب الہی تو آپ کے دستگیر ہیں، آپ میرے دستگیر ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے اللہ تیرے اعتقاد اور محبت اور یقین کو زیادہ کرے، یعنی پیر کے اوپر اعتقاد اور یقین کامل کس طرح ہونا چاہیے، مرید پیر سے کس طرح اعتقاد رکھے اس کی مثال یہاں دے رہے ہیں۔ دادا پیر کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ میری دستگیر کیجیے، آپ کی دستگیر وہ ہیں، آپ میرے دستگیر ہیں۔ خواجہ قطب الدین دبیر جس وقت نظام الدین اورنگ آبادی کی زیارت کو نظام الدین محبوب الہی کی زیارت کو آتے، شیخ کے گنبد مبارک پر نظر پڑتی فوراً گھوڑے سے اتر جاتے اور زمین بوس ہوتے۔ اب یہاں پر بھی حسن عقیدہ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین دبیر جس وقت بھی محبوب الہی کی زیارت کو آتے تو کیا کرتے، جیسے ہی محبوب الہی کی گنبد مبارک پر نظر پڑتی فوراً گھوڑے سے اتر جاتے اور زمین بوس ہوتے اور وہاں سے پیدل زیارت کو جاتے۔ مناسب اس کے فرمایا کہ ہمارے خواجہ کا ایک مرید ہے کہ اس نے کبھی کسی وقت غیاث پور کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں۔ وہ فرماتے کہ محبوب الہی کا ایسا مرید تھا، وہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے جو ہے گاؤں کی طرف بھی منہ کر کے اس نے کبھی تھوکا نہیں۔ اشارہ ذات مبارک کی طرف سے ہے، یعنی وہ مراد خود جو ہے حضرت سلطان برہان الدین غریب ہیں کہ انہوں نے کبھی غیاث پور کی طرف چہرہ کر کے تھوکنا بھی گوارا نہ کیا۔
حضرت خواجہ سلطان برہان الدین غریب نے خواجہ مبارک معروف زیدت شوقہو سے پوچھا کہ دہلی میں تم نے کون سے درویشوں سے ملاقات کی؟ خواجہ مبارک ہر شخص کا نام بیان کرتے جاتے، پھر فرمایا کہ اس ناچیز کو کیسے پایا؟ عرض کیا ایک بیت یاد آ گئی ہے، ایک شعر یاد آ گیا، اگر حکم ہو تو پڑھوں؟ فرمایا پڑھو۔ خواجہ مبارک نے پڑھا: من کے در ہیچ مقامے نیز دم خیمہ عشق پیشے تو رخت با فگندم و سر با نہا دمد۔ میں نے میدان عشق میں کسی جگہ خیمہ نہ لگایا، لیکن آپ کے سامنے بستر لگا دیا اور سر جھکا دیا۔ ایک بار بندہ امیدوار سے پوچھا، یعنی حضرت حماد کاشانی سے سلطان برہان الدین غریب نے پوچھا کہ تمہیں درویشوں کی ملاقات کا شوق کب سے تھا؟ یعنی ان سے ملنا کب سے چاہتے تھے درویشوں سے؟ بندے نے عرض کیا کہ مخدوم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے درویشوں کی ملاقات کی بہت آرزو تھی، بہت ملنا چاہتا تھا، لیکن جس روز سے مخدوم کی خدمت میں حاضر ہوا کسی کو دیکھنا نہ چاہتا ہوں۔ بندے نے یہ شعر کہا، یہ بیت کہی: من استر یہ نخواہم بدیگرے آور کہ زشت باشد ہر روز قبلہ دیگرم۔ میں تجھ کو چھوڑ کر دوسرے طرف منہ نہ پھیروں گا، کیونکہ ہر روز دوسرا قبلہ بدلنا برا ہے۔ مناسب اس مقام کے فرمایا کہ بہت لوگ شیخ کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اور شیخ کے درمیان کون سو دوری ہوتی ہے۔ وہ شیخ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں پیر کے ساتھ، لیکن ان کے اور شیخ کے درمیان کون سو دوری ہے۔ اور بہت سے لوگ شیخ کے ہم پیالہ نہیں ہوتے، لیکن ان میں دوری نہیں ہوتی۔ وہ بہت دور ہوتے ہیں، شیخ کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن ان میں دوری نہیں ہوتی۔ اس بارے میں فرمایا کہ بعض چین میں ہیں لیکن ہم نشین ہیں، اور بعض ہم نشین ہیں لیکن چین میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض تو چین میں رہتے ہیں، اتنی دور مقام پر رہتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم نشین ہیں، اور بعض ہم نشین ہیں لیکن وہ چین میں نہیں ہیں، یعنی موجود نہیں ہیں یہاں پر۔ پھر فرمایا کہ جس نے برخورداری پایا تو حسن اعتقاد سے پایا، اچھے عقیدے ہی سے جو ہے تمام چیزیں ملی۔ باب چہارم میں فرماتے ہیں حضرت خواجہ سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص پیر کے پاس آئے، گھر سے دوگانا پڑھ کر چلے اور راستے میں کوئی کام میں مشغول نہ ہو اور طفلی نہ آئے، یعنی کسی شخص کی زیارت، طفیلی نہ آئے یعنی کسی شخص کی زیارت یا دوست کے مکان یا سرا وغیرہ سے پیر کے پاس نہ آئے کہ ایسا آنا طفیلی ہوتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی آئے شیخ کی خدمت میں تو نماز پڑھ کر گھر سے نکلے 2 رکعت، اور اس کے بعد جو ہے سیدھے شیخ کے پاس آئے، طفیلی نہ آئے یعنی کسی کے پاس آ گیا ملنے کے لیے آ رہا ہے، چلو یہاں پر قریب آ گئے یہاں سے مل لیں گے، ایسا طفیلی آنا جسے کہتے ہیں ہمارے پاس، طفیلی نہ آئے بلکہ راست پیر کے پاس آئے۔ ان مقامات سے پھر گھر جانا چاہیے اور مکان میں دوگانا پڑھ کر پیر کی خدمت میں آنے کی نیت سے نکلنا چاہیے۔ اگر ویسا ہو رہا ہے تو پھر گھر کو جائے، پھر پڑھ کر جو ہے وہ آئے۔ اس بات کا ثبوت یوں ہے کہ ایک بار ایک مرید حضرت غریب کی خدمت میں آیا، حضرت شیخ نے فرمایا کہاں سے آتے ہو؟ عرض کیا فلاں مقام آیا تھا اور فلاں جگہ سے آتا ہوں۔ فرمایا درویش کے پاس طفیلی نہ آنا چاہیے۔ اس مرید نے نہایت ادب و تعظیم سے معذرت چاہی۔ حضرت شیخ سلطان برہان الدین غریب رضی اللہ عنہ نے برائے کرم مہربانی معاف کر کے فرمایا کہ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ دوستوں اور مریدوں کو پیر کے پاس آنے کا طریقہ معلوم ہو۔ آفریں باد برخرد منداں کے نکو پروند فرزنداں، مشائخوں پر ہزار آفری ہیں جو مریدوں کو خوب سیرت بناتے ہیں۔ فرمایا خرد مند مشائخ ہے اور فرزندان کے مرید ہیں۔ اسی قصے پر حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ دہلی میں سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کی ملاقات کی نیت سے روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں ایک دوست ملا، مجھ کو پکڑ لیا، مجبور کیا کہ ناشتہ کیجیے۔ مجبوراً اس کی موافقت کی خاطر کے لیے ناشتہ کیا گیا۔ جب وہاں سے روانہ ہوا غیاث پور کا راستہ بھول گیا۔ ان دنوں وہ راستہ لوٹا جاتا، جتنا پھرتا جاتا راستہ نہیں ملتا۔ آخر جان اور کپڑوں کا خوف ہونے لگا۔ دل میں سوچا کہ اس راستے سے کئی مرتبہ آیا اور گیا ہوں، اب کی مرتبہ کس وجہ سے راستہ بھول گیا ہوں؟ معلوم ہوا کہ مکان سے شیخ کی نیت سے نکلا اور راستے میں دوسری چیز میں مشغول ہو گیا۔ یہ اس کی شامت تھی۔ اسی وقت دل میں عہد کیا کہ پھر ایسا نہ کروں گا۔ چند قدم چلا کہ غیاث پور نظر آ رہا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پہنچ کر یہ بات عرض کی اور معذرت چاہا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا ہاں یہی نتیجہ ہوتا ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔
وہ نکلے تھے محبوب الہی سے ملنے کے لیے سلطان برہان الدین غریب، لیکن راستے میں ایک شخص نے پکڑ لیا، کہا کہ ناشتہ کریے، کھانا وغیرہ کھلا دیے۔ وہاں پر اس سے مل کر کے جو جب گئے وہ پھرتے رہے غیاث پور ملتا ہی نہیں تھا، کافی پھر کر تھک گئے۔ پھر سوچا کہ وجہ کیا ہے آخر، پھر خیال آیا کہ میں نے نیت کی تھی شیخ سے ملاقات کرنے کی، دوسرے سے مل لیا، اس کی وجہ سے انہوں نے پھر جو ہے توبہ کی، کہا کہ اب آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ چند قدم چلے کہ غیاث پور نظر آیا اور سلطان المشائخ محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے سلطان برہان الدین غریب۔ تو آپ نے معذرت چاہی تو محبوب الہی نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شمس الدین یاحییٰ، یہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خاص خلفاء اور اعلیٰ ترین مریدان میں سے ہیں۔ شیخ الاسلام نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو تمام راستہ دست بستہ ہو کر آتے۔ ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں آتے ہو، ہاتھ باندھ کر چلے آتے راستے سے؟ کہا میں آخر شیخ کے سامنے آتا ہوں، جب میں شیخ سے ملاقات کی نیت سے چلتا ہوں تو شیخ کی نظر مجھ پر ہوتی ہے، بھلا پھر میں شیخ کی نظر میں بے ادب کیسے چلوں؟ جب میں نیت کر رہا ہوں محبوب الہی کے پاس جانے کی تو سلطان المشائخ کی نگاہ کرم میرے اوپر ہوتی ہے، تو ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے میں بے ادبی کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک دفعہ ایک دوست سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا جب تم دہلی سے غیاث پور تک آتے ہو تو اس کو حج سے کم سمجھتے ہو؟ مناسب اس مقام کے فرمایا جو شخص خاص اللہ کے واسطے درویشوں کی ملاقات کی نیت سے چلتا ہے، اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے اس کو حج جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اعتقاد ایسا ہو کہ وہی فیضان جو خانہ کعبہ کے سے ملتا ہے شیخ کی وجہ سے، شیخ کی خدمت میں سے بھی جو ہے ہمیں جو ہے ملے گا۔ حضرت خواجہ سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا جو شخص کسی شیخ کے شرف بیعت سے مخصوص ہونا چاہتا ہے تو چاہیے کہ روزہ دار رہے اور صدقہ دے اور نماز پڑھے۔ یعنی کسی کو مرید ہونے کا ارادہ ہو تو وہ صدقہ دے، روزہ رکھے، نماز پڑھے۔ پھر فرمایا کہ صدقہ وہی ہوگا جو بیعت کے بعد خردہ یا روپیہ بطور شکرانہ پیش کرتے ہیں، اور نماز وہی ہے جو خرقہ پہننے بعد ادا کرتے ہیں، اور یہ تینوں شرطیں بیعت ہیں: اقرار، قصر، خرقہ۔ اب یہ بیعت کی شرطیں کیا ہے؟ اقرار کرنا، یعنی بیعت کرنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس سلسلے میں میں مرید ہوا، یا ان کے سامنے آ کر روبرو آ کر جو ہے اپنے جو ہے بال نکلوا دینا، یا جو ہے شیخ کی طرف سے خرقہ یا ٹوپی انہیں دیا جانا، یہ ان کے مریدی کی علامت ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو ارادت درست نہ ہوگی۔ اقرار ہونا یا بال نکلوا لینا یا جو ہے ٹوپی جو ہے پہننا۔ جب بیعت کے لیے آئے تو تنہا نہ آئے، ایسے شخص کے ساتھ آئے جو مریدوں سے ہو، اگرچہ کہ یہ شرط لازمی نہیں، لیکن ایسے شخص کے ساتھ آنے سے وہ سکھائے گا کہ آنے کا طریقہ ایسا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتا رہے ہیں کہ مرید ہونے کے لیے آ رہا ہے تو وہ کیا کرے، ان کے کوئی مرید کے ساتھ آئے، تاکہ وہ مرید ہوں گے تو اس کو طریقہ بتائیں گے، اس طرح کرنا، اس طرح جانا ہے، معلوم ہی نہیں، سیدھا ڈائریکٹ چلے جائے گا تو جو ہے اس کو طریقہ معلوم نہیں رہے گا، آداب معلوم نہیں رہیں گے۔ تو مرید ہونے کے لیے آئے تو کسی بڑے بزرگ مرید کو لے کر جو ہے آئے تاکہ وہ ان کو طریقہ وغیرہ بتائیں۔ پھر اس کے بعد پیر کا مرید کو ہاتھ دینے کا طریقہ اس کا بیان کر رہے ہیں، بیعت کا طریقہ کیا ہے یہ جو ہے حضرت بیان فرماتے ہیں۔ پہلے تقول کرے، پھر رخصت کروائے، بعد میں اقرار کروائے، پھر مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھے اور کہیں تم نے اس ناچیز کے ساتھ اور اس کے پیر اور خواجگان چشت کے ساتھ اور تابعین و طب تابعین کے ساتھ اور رسول رب العالمین کے ساتھ اور حضرت پاک جل و علا کے ساتھ یہ کہ آنکھ کی حفاظت کروں گا اور زبان کی حفاظت کروں گا، کسی کو برا نہ کہوں گا اور بداندیش نہ ہوں گا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں گا، منیحات وہ افعال جن کا کرنا منع ہے ان کے پاس نہ پھٹکوں گا، شریعت کے راستے پر رہوں گا، ان سب باتوں کا تم نے اقرار کیا، ان شرائط پر قائم رہو۔ مزید کہے کہ میں نے یہ سب باتوں کا عہد کیا، بعد بیعت کے قصر کرائے، یعنی سر کے سیدھے اور بائیں جانب کے تھوڑے بال خینچی سے قطرے اور کلا پہنائیں، ٹوپی پہنائیں۔ پہناتے وقت پیر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا لباس التقویٰ و لباس العافیہ، اور مرید پیر کے قدم بوس ہو، پھر اٹھ کر ایک دو گانا جو ہے رغباً اما سوا اللہ کی نیت سے پڑھے، یعنی اللہ کے سوا تمام چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں اس نیت سے جو ہے پڑھے۔
بعد سلام پیر کے قدم بوسو اور بطور شکرانہ جو کچھ میسر ہو نذرانہ پیش کرے اور خدام و اصحاب مجلس کے ساتھ مصافحہ کرے، پھر مرید کی قابلیت کے انداز سے نماز نفل وظیفہ تلقین کرے۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا پہلے روز بیعت کے بعد دعا گو کو شیخ الاسلام نظام الدین مقبول الہی نے حفظ الایمان اور اوابین پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایک بنیادی طور پر کیا ہے کہ شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے اور یہ کہے کہ شریعت کے اوپر عمل کروں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا اور جو ہے تمام جو ہے اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اس طرح کا جو ہے وہ اقرار جو ہے کرے اور پھر جو ہے اس پر جو ہے قائم رہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے سر کے بال جو ہے نکلوائے جائیں گے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے شیخ کی خدمت میں آ کر جو ہے وہ نذرانہ پیش کرے گا اور اس کے بعد جو ہے اصحاب حاضرین مجلس سے ملاقات کرے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے وظیفہ بتائیں گے پڑھنے کے لیے، یا اس کے لیے جو جیسے انہوں نے کہا کہ جب حضرت سلطان برہان الدین غریب نے جو ہے بیعت کی تو نظام الدین محبوب الہی نے حفظ الایمان اور اوابین پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ عمومی طور پر رائج ہے، حفظ الایمان کا 2 رکعت نماز حفظ الایمان ایمان کی حفاظت کے لیے اور 6 رکعت اوابین 2 رکعت سے مغرب کے بعد پڑھنا، یہ جو ہے چشتیہ سلسلے کا جو ہے نظام رہا ہے۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا جس وقت دعا گو محبوب الہی کی خدمت میں پہنچا تو محلوق ہونا چاہا۔ محبوب الہی نے فرمایا کس نیت سے محلوق مانگ ہوں گے؟ دعا گو نے عرض کیا کہ میں نیت نہیں جانتا۔ فرمایا جب کوئی محلوق ہونا چاہے تو نیت کرے کہ شیاطین کے گھروں کو توڑتا ہوں، کیونکہ ہر بال کی جڑ شیطان کا مقام ہے۔ جو بال نکالے تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس نیت سے نکالے کہ میں شیطان کے گھروں کو توڑ رہا ہوں، کہ بالوں کی جڑیں یہ شیطان کے گھر ہوتے ہیں۔ اس بات کے ثبوت میں کہا کہ جس وقت ہمارے خواجہ یعنی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا حضور گنج شکر کی خدمت میں پہنچے، شیخ نے پوچھا علق ہونے کی نیت کیا کرو گے؟ ہمارے خواجہ نے عرض کی کہ آپ میری نیت ہو۔ شیخ الاسلام نے یہ حدیث پڑھی کہ تحقیق ہر بال کے نیچے شیطان ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے محبوب الہی جب مرید ہونے کے لیے گئے تو بابا حضور نے پوچھا کہ کیا نیت ہے؟ تو آپ نے کہا تو آپ ہی میری نیت ہے، یعنی میں نے تو آپ ہی کی طرف ارادہ کیا ہے۔ پھر سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا کہ جس شخص کے سر پر قینچی چلی اس کو سر پر بال رکھنا حرام ہے۔ اس کا ثبوت ایک دفعہ سید السادات منبع کرامات منبع سعادات نصیر الدین ادم اللہ برکاتہ نور اللہ مرقدہ کو فرمایا جو شخص بندگان خدا کو ہاتھ دے مرید کرے اور مجاہد سر پر بال گوندنے والا نہ رہے، لیکن ہمارے خاندان میں سادات کو محلق نہیں کرتے، یعنی سادات جو ہوتے ہیں انہیں جو ہے بال جو ہے نہیں نکلواتے، یہ ان کے طریقہ کار تھا۔ اگر کوئی شخص بیماری کے سبب سر منڈوائے پھر اس کو سر پر بال نہ رکھنا چاہے، اگر رکھے گا تو گویا ایسا ہوگا کہ بت خانہ تعمیر کیا۔ مناسب اس مقام کے خواجہ مبارک غوری نے عرض کیا کہ درویش ہفتے میں کتنی مرتبہ سر منڈوائے؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ دعا گو ہفتے میں 2 مرتبہ دوشنبہ اور جمعہ کو محلق ہوتا ہے، اور فرمایا جس قدر جنگل کم کرو گے چور کم ہوں گے۔ تو یہ جو ہے بال جو ہے کثرت سے جو ہے وہ نکالا کرتے تھے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم سے بھی جو ہے مروی ہے کہ وہ بھی جو ہے بہت کثرت سے جو ہے آپ جو ہے اپنے سر کو جو ہے منڈوایا کرتے تھے، اور صوفیاء کے پاس بھی اکثر و بیشتر جو ہے یہ طریقہ رائج رہا کہ زلف چھوڑنے کے بجائے سر کو منڈواتے ہیں۔ آج لوگوں کا علیحدہ حال بنا ہوا ہے، لوگ جو ہے زلفوں کو جو ہے دراز کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، منڈوانا نہیں چاہتے، جبکہ یہاں پر تو جو ہے فرما رہے ہیں کہ جس قدر جنگل کم کرو گے چور کم ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے بالوں کو جو ہے نکلواؤ، بالوں کو نکلوانا یہ جو ہے اکابر صوفیاء کرام کا جو ہے طریقہ رہا کہ بال بڑے بڑے نہیں چھوڑا کرتے تھے، الا ماشاء اللہ وہ لوگ چند ایسے لوگ جو اس طریقہ کار میں نہیں رہتے تھے، وہ لوگ جو ہے یا مذہوب ہوتے یا جنگل میں رہا کرتے یا جو ہے دنیا و مافیہ سے بے خبر رہا کرتے تھے، ان لوگوں کی جو ہے زلفیں دراز ہوتی تھیں۔ آج تو ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ جو ہے داڑھی منڈا رہے ہیں اور بال چھوڑ رہے ہیں۔ حکم تو داڑھی بڑھانے کا ہے، بال کم کرنے کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے وہ تو جو ہے داڑھی کا جو ہے بڑھوانا ہے کہ داڑھی بڑھواؤ، مونچھیں کم کرو، بال جو ہے کم کرواؤ۔ اب لیکن وہ الٹا کر رہے ہیں کہ جو ہے داڑھی کو جو ہے پورا صاف کر رہے ہیں اور جو ہے بالوں کو جو ہے بڑھا رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی شیخ نے دست بیعت نہ دیا ہو اور وہ شخص پکے اعتقاد سے ان کا مرید
جانتا ہے اور ان کی مطابقت کرتا ہے، ایسا شخص مریدوں میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر ایک یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں دیا کسی کو بیعت کے لیے، لیکن اعتقاد پکا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ میرے شیخ ہیں، میں ان کا مرید ہوں، ان کی مطابقت کرتا ہے، تو ایسا شخص مریدوں میں داخل ہوگا۔ اور سعادت ارادہ سے کوئی گناہ صادر ہوگا، پیر کے نامہ اعمال میں نہ لکھے گا، اور اگر شیخ کسی کو قبول کر لے اور وہ مرید نہ ہو تو بتحقیق وہ مرید ہوگا۔ اس کے حسنات سیئات یعنی نیکیاں بھلائیاں برائیاں شیخ کے ذمہ رہیں گی۔ اس کا ثبوت جس وقت میرا بھائی رکن الدین دبیر اور بندہ امیدوار داخل بیعت ہوئے یعنی مرید ہوئے سلطان برہان الدین غریب کے، تو بندے کے والد کی نیت بھی شیخ کے غلاموں میں داخل ہونے کی تھی، لیکن وہ خدا کی رحمت کو پہنچے، یعنی انتقال ہو گیا۔ مرید ہونا چاہتے تھے وہ سلطان برہان الدین غریب کے، ان کے والد محترم جو تھے، تو لیکن وہ انتقال کر گئے تھے، وفات پائی۔ ایک دفعہ خوشحالی کے موقع پر عرض کیا کہ اس امیدوار کے والد کی نیت مخدوم کی غلامی میں شریک ہونے کی تھی، لیکن وہ اس دولت سے مشرف نہ ہوئے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اگر تمہارے والد کی ایسی نیت تھی تو درویشوں نے اس کو فرزندی میں قبول کر لیا، الحمدللہ علی ذالک صاحب۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ وہ میرے والد انتقال ہو گیا، وہ مرید تو ہو نہیں سکے آپ کے پاس آ کر، لیکن نیت انہوں نے کی تھی کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تب حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا کہ درویشوں نے ان کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیا ہے، یعنی اپنے حلقہ ارادت میں انہیں لے لیا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ یعنی جو طریقہ نیت کر لیتا ہے وہ مریدی میں داخل ہے۔ کیوں کہ مرید کہتے ہیں دل سے ارادہ کرنا، تو ارادہ جو ہوتا ہے وہ کرنے والے کا ہوتا ہے، وہ کر لیا ہے ارادہ تو داخل ہے۔ اصحاب طریقت اور ارباب حقیقت کے ضمیر حق پذیر پر روشن واضح ہو کہ اکثر لوگ فقط درویشوں کی ملاقات اور کلاه تبرک پہننے ہی سے صلہ کے مریدینوں میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں سے ان کا عقد ارادت و بیعت مضبوط و مستحکم نہیں ہوتا، اگرچہ کہ حسب تمہید مستورہ حسن عقیدہ اور صدق نیت کے ثواب اور ثمرات و خیر و برکات سے محروم و مایوس نہیں رہتے، لیکن پورے طور پر سعادت ارادت اور دولت بیعت سے مخصوص اور مقبول نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں کسی سے ارادہ کر لیتے ہیں ہونے کا، لیکن جو ہے باضابطہ طور پر جو ہے وہ مرید وغیرہ جو ہے ہوتے نہیں، ہاتھ وغیرہ رکھتے نہیں دست مبارک، لیکن اعتقاد صحیح رکھتے ہیں، نیت اچھی رکھتے ہیں، تو وہ اس کے ثمرات تو انہیں ملیں گے، لیکن پورے طور پر سعادت ارادت دولت بیعت سے مخصوص و مقبول نہیں ہوتے، یعنی مکمل جیسے طریقہ ہے ویسے نہیں ہوتے۔ اس لیے بیعت کی کیفیت ماہیت اصول طریقت و حقیقت کے موافق تمثیل و تفصیل سے مشروح تحریر کی گئی ہے، تاکہ سالکان جدید سلوک جادۂ سدرہ اور شارح اشارات پر منحرف اور رعایت ہدایت و ارشاد سے منعکس نہ ہو۔ الہی مسائی اقدام رونگان و میدانی صدق و صفا کے برکات اور مواتی و اقدام بلند قدمہ راہ مستقیم عشق والا کی حرمت سے اس سرگزشت کو اپنے سگان مقیم آستان جلالت و محبت کے خاک پا سے شرف و عزت و تسلیم ارزانی فرمائے۔ مؤلف، تیرے کوچے کے عشق کے کتے کی ذرا سی خاک پا الحمدللہ اگر ہمات کو مل جائے تو بس ہے۔ ابھی یہ اعتقاد وغیرہ جو ہے اپنا یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ان کے پاس بیعت نہ بھی کرے، تو وہ انہی کے مریدن کے حکم میں رہے گا، لیکن باضابطہ طور پر کرنا اور سیکھنا، بیٹھنا صحبت شیخ میں اور حاصل کرنا آداب، اس کی فیوز و برکات جو ہے وہ بے انتہا جو ہے اچھے اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو جیسے طریقہ کار ہے اس طریقے کے ساتھ اگر کوئی ہے تو یقیناً وہ بہت زیادہ فیضیاب ہوگا بنسبت اس کے جو شخص ارادہ کر لیتا ہے، یا صرف جو اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے، یا ان کی صرف ٹوپی پہن لیتا ہے، یا ان سے کچھ تبرک لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی ان کے مریدوں میں داخل ہوں۔ یقیناً اس کو بھی جو ہے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے، لیکن باضابطہ کرنے سے کیا ہے کہ ایک سیدھے راستے پر اور طریقے پر تعلیم و تربیت جو ہے اس کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر پیران نظام کی ادب اور ان کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق جو ہے عطا فرمائے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔